اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العنکبوت شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا، کیا ان لوگوں نے خیال کیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یقولوا، اگر وہ صرف یہ کہہ دیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف ان کا یہی کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہم ان کو چھوڑ نہیں دیں گے، ہم بلکہ ان کو پوری طرح آزمائیں گے کہ آیا وہ صحیح ٹھیک سے ایمان بھی لائے ہیں یا نہیں، یا ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور بے شک ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی کفار مکہ سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا گیا تھا۔ وہ ضرور معلوم کرے گا اللہ کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا کہ کون جھوٹے ہیں، یعنی ان کو بھی آزمائے گا اور اس سے پتہ چل جائے گا جھوٹے اور سچے کا۔ ام حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ یسبقونا ساء ما یحکمون، جو وہ برے کام کرتے ہیں یا برے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قابو سے نکل جائیں گے، تو ہمارے قابو سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، تو اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا تو ضرور آئے گا، اللہ کا مقرر کردہ وقت، تو اس وقت اللہ ملاقات کرے گا لوگوں سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار نے مسلمانوں کے خلاف سخت تشدد شروع کر دیا تھا۔ اس سورت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جو شخص اسلام قبول کرتا تھا نا، تو لوگ جو مکہ والے تھے ان کو مکہ میں جینا ان کا حرام کر دیتے تھے۔ کوئی غریب غلام ہوتا تو اس کو بری طرح سے مارا پیٹا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر اسے مجبور کیا جاتا۔ کوئی تاجر ہوتا تو اس سے اس کا مال نہ لیا جاتا، اور اگر لیا بھی جاتا تو اس کی ادائیگی نہ کی جاتی۔ اور کوئی کاریگر ہوتا، اور اگر کوئی کاریگر ہوتا نا تو اس سے کام نہیں کروایا جاتا تھا تاکہ وہ بھوکا مر جائے، اور کوئی خوشحال ہوتا تو اس کے اپنے ہی لوگ اس کا جینا دھوبر کر دیتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں ہم مشرکین کے تشدد سے بہت تنگ تھے، ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ مطلب ایسا کوشچن کیا نا۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں نا، ان پر تم لوگوں سے بھی زیادہ سختیاں توڑی گئی تھیں۔ ان میں سے کئیوں کو تو گڑھا کھود کر اس میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور اس کے سر پر آرا چلا دیا جاتا تھا، اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگھے جو تھے وہ گھسا دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آئیں۔ خدا کی قسم، یہ کام پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ نے جو کام شروع کیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ ڈالا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو ہو کر رہے گا،
چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے ہجر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور صرف اللہ کی نافرمانی کا اسے ڈر ہوگا اور اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا غنی عن العالمین، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لا غنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ لا نکفرن، ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، یعنی جو انہوں نے گناہ کیے یا برائیاں کی وہ سب ہم دور کر دیں گے، ونجزینہم، اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے، احسنا بہترین، بہت اچھا، الذی کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے تھے نا دنیا میں اس کے بدلے ان کو بہت کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہم بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم ماں باپ جو ہے نا تمہارے اوپر زور ڈالیں، دونوں ماں باپ زور ڈالیں کہ تو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، یا بتوں کی پوجا کر یا کسی اور کی پوجا کر، تو ما لیس لک بہ علم، تو جس کی حقیقت تجھے پتہ ہی نہیں، تو واقف ہی نہیں اس کی حقیقت سے، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ اس شرک پر جب اکساتا ہے نا، دونوں ماں باپ تمہیں اکساتے ہیں یا تم پر زور ڈالتے ہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا اس کی جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے عمل، وہ سب میں تمہیں بتا دوں گا۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیک لوگوں میں، ایمان والوں کو ہم نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دیں گے جنت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا باللہ، کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آیا، فائزہ اوزے یا فی اللہ، پھر جب اللہ کی راہ میں اسے اذیت دی جاتی ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو جعل فتنۃ الناس، تو وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، تو لوگوں کی ایذا کو
وہ لوگ تو عذاب دے رہے ہیں نا، تو اس کو وہ اللہ کی طرف سے عذاب سمجھ لیتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، اللہ تو اس کے بدلے میں ان کو اجر دے گا بہت بہترین۔ تو وہ اس مطلب اذیت کو جو انسانوں سے انہیں ملتی ہے تو اس کو ویسا ہی عذاب سمجھ لیتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، جب آ جاتی ہے تمہارے رب کی طرف سے کوئی انہیں فتح یا مدد، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہہ دیتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو وَلَيْسَ اللَّهُ، کیا نہیں اللہ جانتا، وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ نہیں جانتا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی اہل عالم کے سینوں میں ہے، لوگوں کے سینے میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سب جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ضرور معلوم کر کے رہے گا جو سچے مومن ہیں، یعنی آزمائش کرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سب کو آزما کے میں سب پتہ کروں گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، آزمائے بغیر ان کا باطن کا نہیں پتہ چل سکتا۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، للذین آمنوا، کس سے کہا کافروں نے؟ ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اب کافروں نے کیا کہا ایمان والوں سے کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہمارے طریق کی پیروی کرو، یعنی ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہمارے مذہب کی پیروی کرو۔ ولنحمل، ہم اٹھا لیں گے، ولنحمل، اور ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہاری برائیاں یا تمہارے گناہ جو ہیں وہ سب ہم اٹھا لیں گے۔ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا، کس نے کہا؟ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، ان کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایہم من شیء انہم لکاذبون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو تمہارے بوجھ کیسے وہ اٹھائیں گے؟ وما ہم، اور نہیں وہ، بحاملین، اٹھانے والے، من خطایہم، اپنے ہی گناہوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، من شیء، کچھ بھی اپنے گناہوں کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں، تمہیں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، اب جو ان کے بوجھ ہیں گناہوں کے وہ تو وہ ضرور اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ وہ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ یوم القیامت، اور ضرور پوچھے جائیں گے، وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا، یوم القیامت، روز قیامت، اما کانوا یفترون، جو وہ بہتان باندھتے تھے یا وہ جھوٹ بولتے تھے نا، اس کے متعلق روز قیامت ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کوئی شخص اپنے کفر کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کے فارغ نہیں ہو سکتا۔
بری ذمہ نہیں ہو سکتا عذاب دیکھ کر۔ کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہے حضور اس نے میرے کہنے پر کفر کیا تھا، اس کو جنت میں بھیج دیں اور مجھے میرے کفر کے ساتھ اس کے کفر کی سزا بھی دے دیں اور مجھے دوزخ میں بھیج دیں۔ جو شخص دوسروں کو کفر و شرک کی دعوت دیتا ہے وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ دعوت دینے سے بھی، کفر کی دعوت دینے سے بھی ان پر ان کے گناہوں کا بوجھ پڑ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، باقی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے۔ حضرت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کو بھیجا علاقوں میں ہی ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اور وہ اپنی قوم میں رہے کتنے سال؟ 1000 سال۔ إِلَّا 50 عاما، مگر 50 برس کم، یعنی 950 سال وہ دنیا میں رہے، ان لوگوں میں رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر آ پکڑا طوفان نے ان کو کیونکہ وہ ظالم تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو بھی ہم نے نجات دی۔ جو کشتی میں سوار کرائے تھے نا انہوں نے جوڑے جوڑے، ہر نسل کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بنایا ہم نے اس کو اہل عالم کے لیے نشانی۔ نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے 950 سال، کفار کے ظلم سہتے رہے اور ثابت قدم رہے۔ جب لوگ نہ مانے تو طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دے دی۔ جو کشتی پر سوار ہوئے وہ نجات پا گئے اور اس کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا کہ حق کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، اور یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا دیکھو میں ہی اپنی قوم سے اعبدوا اللہ واتقوا، کہ اللہ کی عبادت کرو تم اور مجھ سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم غور و خوض کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 16-25 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو ان پہ بھی کیسی کیسی سختیاں آئی تھیں، جو بڑے سخت امتحانات سے گزرے تھے، آگ میں ڈالے گئے تھے، پھر ملک سے ہجرت کی، دین حق کی تبلیغ کے لیے بستی بستی پھرے، بے آب ہو گیا، صحرا میں قیام کیا، پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے تنہا اتنا کام کیا جتنا ایک امت کر سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کفار مکہ کی طرح دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھی، ایک شرک اور بت پرستی اور دوسرا انکار آخرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے بتوں کی مخالفت کی اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم ان کی مخالف ہو گئی اور آگ کا ڈھیر تیار کر کے اس میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم بخیر و خوبی اس سے نکل آئے۔
इन्नमा ताबदन मिन दुनिल्लाहि औसानम व तखलुकूना इफ्का। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर बुतों की, व तुखलकूना और तुम बनाते हो झूठ, इफ्कन झूठ। व तुखलकूना इफ्का और तुम झूठ बनाते हो। ये सब झूठी चीज़ें हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। इन्नल्लाज़ीना बेशक जो लोग ताबुदूना मिन दुनिल्लाह है, जो अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत करते हैं और चीज़ों को पूछते हैं, ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न, तो ये तो कुछ भी इख्तियार नहीं रखते तुम्हारे लिए रिज़्क फराहम करने का। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, बस तलब करो अपने रब के यहाँ से रिज़्क। फअबुदूहु, उसी की इबादत करो। वशकुरू लहू, और उसी का शुक्र करो। इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ रोज़े क़यामत लौट कर जाना है। इन तुकज़्ज़िबू, फिर अगर वो झुठला दें आपको, फ़क़द कज़्ज़ब उम्मतुम मिन क़ब्लिकुम, तो कोई बात नहीं, आपसे पहले भी पहली उम्मतों को भी उनके रसूलों को झुठलाया था। पहली उम्मतों ने भी उनके अपने रसूलों को झुठलाया था। वमा आल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और नहीं है रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ यही काम है कि वो जैसे अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है वैसे का वैसा ही अवाम तक पहुँचा दे। अवलम यरो कैफ़ा युब्दिउल्लाहु खल्का सुम्मा युईदुहु, यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में, अवलम यरो, क्या नहीं देखा उन्होंने, कैफ़ा युब्दिउल्लाहु, किस तरह अल्लाह पहली बार पैदा करता है। उन्होंने ये नहीं देखा कैसे ये इतने तमाम दुनिया में करोड़ों खरबों चीज़ें पैदा की हुई हैं अल्लाह ने, पहली बार पैदा की किस तरह, तो वो क्या दोबारा नहीं पैदा कर सकता? क्या तुम देखते नहीं हो अपने इर्द गिर्द अल्लाह की निशानियाँ? इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, तो दोबारा पैदा करना तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है। कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ा बदअल खल्का, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम घूमो फिरो दुनिया में और देखो कि क्या कुछ अल्लाह ने पैदा किया। सुम्मा अल्लाहु युनशी नशअतल आखिरत, ये सब कुछ पैदा किया हो ना अल्लाह ने, घूम फिर के देख लो, फिर इसके बाद अल्लाह फिर भी पैदा कर सकता है। सुम्मा, फिर अल्लाह ताला युनशिउ, पैदा करेगा, नशअता, जिंदगी या पैदाइश, अल आखिरत, दूसरी, आखिरत मतलब पिछली पैदाइश, दूसरी पैदाइश भी अल्लाह ताला कर देगा आखिरत के बाद की। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या अल्लाह, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ, जिस पर चाहता है अपना अज़ाब भेजता है, जिस पर चाहता है अपना रहम फरमा देता है। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तुक़लबून, तुम लौटाए जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फिल अर्दि, और तुम अल्लाह को भागकर ज़मीन पर भागकर आजिज़ नहीं कर सकते। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना, नहीं तुम आजिज़ कर सकते अल्लाह को, फिल अर्दि, ज़मीन पर, वला फिस समाए, ना आसमान पर, किसी जगह भी तुम भाग कर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और न मददगार। तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार या दोस्त नहीं है।
वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका याइसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिन लोगों ने कुफ़र किया अल्लाह की याद से और उसकी मुलाकात से, इनकार किया ना, ये उलाइका यही वो लोग हैं याइसू जो मायूस हैं, मिन रहमती मेरी रहमत से, अल्लाह फरमा रहे मेरी रहमत से ये ना उम्मीद है, मौलाए का, और यही वो लोग हैं लहुम अज़ाबुन अलीम जिनके लिए सख्त अजाब होगा। फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालू अक़्तुलूहु व हुर्रिकूहु फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। तो उसकी कौम ने क्या जवाब दिया? तो उनकी कौम ने जवाब दिया कि इसे मार डालो। जब वो अल्लाह की तरफ बुलाते थे ना तो उन्होंने कहा कि इसे मार डालो, हमें बुतों की परस्तिश से ये मना करते हैं। और हर्रिकू हो या इसे जला दो, ये उन्होंने आपस में मशवरा किया। फ़अनजाहुल्लाह फिर अल्लाह ने निजात दी उनको, मिनन्नार आग से, अल्लाह ने उनको निजात दी आग से। जब उन्होंने आग में डाला तो आग गुलजार बन गई, बाग बन गई। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, तो बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वक़ाला अन्नमत्तख़ज़्तुम मिन दुनिल्लाहि औसानम मवद्दता बैनकुम फ़िल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन व यलअनु बअदुकुम बअदा व मअवाहुमुन नार व मा लकुम मिनन नासिरीन। वक़ाला और कहा उन्होंने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा तख़ज़्तुम के तुम बनाते हो अल्लाह के, मिन दुनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, औसानन बुतों को बनाकर उनकी पूजा करते हो, मवद्दतन मोहब्बत और दोस्ती के लिए, बैनकुम अपने दरमियान, दुनिया की ज़िंदगी में, फ़िल हयाती दुनिया की ज़िंदगी में तुम मोहब्बत हासिल करने के लिए बुतों की पूजा करते हो, आपस में दोस्ती के लिए, आपस में मोहब्बत के लिए। सुम्मा यौमल क़ियामत, तो रोज़े क़यामत, यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन, तो यही जो है ना, ये क़यामत के रोज़ यही बुत जो है एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर देंगे। सुम्मा फिर यौमल क़ियामत, रोज़े क़यामत, यकफ़ुरु इनकार करेंगे, बअदुकुम बिबअदिन तुम में, मतलब तुम्हारा एक दूसरे से तुम इनकार करोगे, एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे। वलयलअनु बअदुकुम बअदा, और लानत भेजेंगे एक दूसरे पर, एक इनकार कर देंगे दोस्ती से, दूसरा एक दूसरे पर लानत भेजेंगे। वमा वाकुमुन नारु वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और कोई उसमें तुम्हारा मददगार नहीं होगा कि तुम्हें वहाँ आग से निकाल ले, कोई मददगार नहीं होगा। फ़आमन्ना लहू लूतुन वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। फिर आगे आयत नंबर 26 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग को ठंडा होते अपनी आंखों से देखा था। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद वो हुकूमत के डर के मारे ईमान ना लाए, सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए थे। आग को ठंडी होती भी देखा उन्होंने, गुलजार बनते देखा, फिर भी ईमान ना लाए अपने हुकूमत के डर से। तो सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो इतने बहादुर थे कि वो ईमान लाए। वो उस वक्त नौजवान थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे,
بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اجر دے دیا، ساری دنیا کا امام بنا دیا، صالح اولاد دی، اور آخرت میں تو وہ بہترین نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ وآمن لہ لوطا وقال انی مہاجر الی ربی۔ ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹے یعقوب پوتے، عنایت فرمائے۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، اور ہم نے انہیں بنایا ہم نے ان کی اولاد میں سے نبوت عطا فرمائی، ان کی اولاد میں انہیں بھی پیغمبر بنایا اور ان کی اولاد کو بھی۔ والکتاب، اور کتاب دی، وآتیناہ اجرہ، اور ہم نے ان کو اس کا بدلہ بھی دیا پورا پورا، فی الدنیا، دنیا ہی میں دے دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا میری مشکل کشا، یا رب العالمین، میری زندگی آسان بنا دے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ ہم جو تھوڑا بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے وہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، جو بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، وہ ہم معاف فرما دے، کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ جزاک اللہ۔